ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صلوات و غزول. حضرات گرامی، سادات مومنین، محبان آل رسول، عزاداران فرزند بطول، سلام علیکم. تو فیار کی فجر. زیادہ میں نے لمبا چوڑا نہیں پڑھنا، مجھے گرمی کی شدت کا اندازہ ہے اور یہ بھی پتہ ہے اب صبح سے ماتم کر رہے ہیں. میری بھی یہ دن کی تیسری ہے اور 3 ابھی میں نے جا کے پڑھنی ہے. زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا، جتنی دیر پڑھوں کوشش کرنا میرے ساتھ ساتھ بولیے گا. نعرہ تکبیر. بندے زیادہ ہیں، آواز تھوڑی ہے. آل محمد کے بھی خالق کا نام ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. پیچھے والا پنڈال پیچھے ہے، ذرا ساتھ مل کے بولے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ بلند کرو. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت، خاندان اہل بیت پہ بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے. زیادہ لمبا چوڑا نہیں میں نے پڑھنا، مجھے گرمی کی شدت کا اندازہ ہے اور میں بھی کوئی اے سی کے نیچے نہیں کھڑا. آپ نے کوشش کرنی ہے میرے ساتھ بولنا. اجازت ہے. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں حسین ابن علی کا خوبدار بنا کر، حسین ابن علی کا عزادار بنا کر، حسین ابن علی کا غمخوار بنا کر ہمارا شمار انسانوں میں کیا ہے، حسین کے غم سے دور رہنے والے حیوانوں میں نہیں کیا. جس نے ہمارا شمار، توجہ ہے، کیونکہ جس کسی کے دل میں کسی مصیبت زدہ کا غم نہیں ہوتا نا، وہ انسان نہیں ہوتا، وہ چلتا پھرتا کوئی حیوان ہوتا ہے. اللہ بندے کا امتحان لینا چاہتا ہے. جب کسی کے سامنے کوئی انسان مصیبت میں مبتلا ہو، اللہ اس کا امتحان لینا چاہتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دیکھنے والا انسان ہے یا انسان کے روپ میں کوئی حیوان ہے. اس وقت پورے عالم اسلام میں جہاں پر بھی فرش عذاب بچھا ہوا ہے، یا پورے عالم اسلام میں جہاں پر بھی انسانیت ہے، سید جہاں پر بھی انسان ہے نا انسان، وہ آج فرش عذاب پر ہے. کیونکہ کربلا کا مقصد ہے انسانیت کا فروغ. اب میں جملہ کہوں گا، میرا جملہ نہیں، حدیث معصوم ہے. پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک دائیں بائیں جتنے بیٹھے ہیں، جس کے کان تک میری آواز پہنچے اسے بولنا بھی چاہیے، کیونکہ میری بات نہیں، حدیث معصوم ہے. امام نے فرمایا اللہ نے دنیا کو بنایا ہی کربلا کے لیے ہے. اللہ نے دنیا کو بنایا ہی کربلا کے لیے، یعنی مقصد ہے، مرکز ہے کربلا. کربلا ہے تو دنیا دنیا ہے. کربلا ہے تو دنیا میں جو کچھ صحیح ہے وہ کربلا کی وجہ سے ہے. اگر آج پورے عالم میں کہیں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ بھی کربلا کی وجہ، بسم اللہ، وہ بھی کربلا کی وجہ سے ہے. مرکز ہے کربلا. یہ سامنے آ کے بیٹھے نا، صلوات پڑھیں بلند آواز سے. مرکز ہے کربلا، اور کربلا اس آیت کی جیتی جاگتی تفسیر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سب سے بہترین عمل ہے حسین پر گریہ اور ماتم. کیونکہ حسین نے کربلا کے میدان میں یہ جو 72 لاشیں اٹھائے ہیں، یہ جو دین کی خاطر اپنا لہو بہایا ہے، حسین کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں نکلے تھے. حسین اللہ کا دین بچا رہے تھے. حسین کربلا میں توحید بچا رہے تھے. حسین کربلا میں رسالت بچا رہے تھے. حسین کربلا میں نبوت بچا رہے تھے. حسین کربلا میں نماز بچا رہے تھے. حسین کربلا میں روزہ بچا رہے تھے. حسین کربلا میں حج بچا رہے تھے. حسین کربلا میں بتا رہے تھے کہ جہاد وہ ہے جس میں حسین ہو. جو جہاد میں حسین سے متاثر نہیں، وہ بندہ جہاد نہیں کر رہا بلکہ فساد پھیلا رہا ہے.
جو حسین سے متاثر ہے وہ جہاد نہیں کر رہا، وہ فساد پھیلا رہا ہے. توجہ ہے؟ میں بتا رہا تھا جو حسین سے متاثر نہیں اور جس کسی کے دل میں کسی مصیبت زدہ کا غم نہیں، کربلا کا ذکر سن کے جس کی آنکھ اشک بار نہیں، وہ بولے یا نہ بولے آپ سمجھ لو وہ کوئی چلتا پھرتا حیوان ہے، کوئی درندہ ہے، کوئی چپایا ہے. جس کے دل میں حسین کی مصیبت سن کے، حسین کی مصیبت جان کر بھی آنکھ میں اشک نہیں ہے، آنکھ میں آنسو نہیں ہے. چلتا پھرتا کوئی حیوان ہے، کیونکہ حسین پر گریہ کرنا اور ماتم کرنا انسان کو انسان بناتا ہے. یہ جو مولوی ہیں یہ ٹوپی اور امامہ پہن کر صرف اپنا آپ سجا رہے ہیں، یہ سیرت اور کردار نہیں سجا رہے. سب سے احسن عمل ہے حسین پر گریہ و ماتم. یہ جو مولوی عزاداری کے خلاف فتوے لگاتے ہیں، یہ کیوں ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے؟ یہ کیوں صرف عزاداری امام حسین کے دشمن بنے بیٹھے ہیں؟ یہ کیوں صرف عزاداری مظلوم کربلا کے خلاف فتوے لگاتے ہیں؟ سب سے پہلا نقصان جو مولوی نے امت محمدیہ کو اس فرش عزا سے دور رکھ کے کیا، وہ نقصان یہ کیا کہ امت کو اس نے تفرقے میں ڈال دیا. اگر وہ اپنی قوم کو اس ذکر میں آنے دیتا تو آج پورے عالم اسلام میں ہر طرف امن و امان کی فضا قائم رہتی. کیونکہ جو اس ذکر میں آ کے کسی کریل جوان کو روتا ہے نا، وہ یہاں سے جا کے کسی جوان کا لہو نہیں بہاتا. جو اس ذکر میں بیٹھ کے علی اصغر کے زخمی گلے پہ گریہ کرتا ہے نا، وہ یہاں سے جا کے کسی ماں کی گود نہیں اجاڑتا. جو بندہ اس ذکر میں بیٹھ کے سکینہ کے زخمی رخسار پر گریہ کرتا ہے نا، وہ یہاں سے جا کے ہر کسی کی بچی کو اپنی بچی سمجھتا ہے. مقصد ہے، مرکز ہے کربلا. حسین کا تذکرہ ہی حق کا تذکرہ ہے. کیونکہ مسجد نبی نے بیٹھ کے فرمایا تھا یا علی الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اسی علی کا بیٹا ہے حسین. حسین کو اب حق ملا ہے وراثت میں. اب جہاں جہاں پہ حسین جائے گا وہاں وہاں پہ حق جائے گا. یہ تھی مختصر سی تمہید اب ختم ہوئی. مقصد کربلا. ہمیشہ سے ازل سے حق اور باطل آپس میں ٹکراتے آ رہے ہیں. کربلا سے پہلے ہر مذہب کا، ہر قبیلے کا ایک اپنا مذہب تھا. کربلا کے بعد حسین نے مذہب ہی سارے ختم کر دیے. سید نہ کوئی شیعہ رہا، نہ کوئی سنی رہا، نہ کوئی اہل حدیث رہا، نہ کوئی دیوبندی رہا. حسین دنیا کو صرف دو مذہب بتا گیا، دو مذہب منوا گیا. ان دو میں سے بھی ایک زندہ باد ہو گیا اور ایک مردہ. شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے؟ شب حیات میں تاثیر روشنی کیا ہے؟ چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے. غم حسین ہے پہچان آدمیت کی، حسین پہ ہی نہ رویا تو آدمی کیا ہے. دو مذہب حسین بتا گیا. دنیا والوں نے دیکھا مذہب صرف دو ہے. دو میں بھی کوئی واضح فرق نظر نہیں آتا. لوگ سمجھ رہے تھے گرمی کی شدت کا اندازہ مجھے بھی ہے بھائی جان، میں بھی اسی کے نیچے نہیں کھڑا، میں بھی دھوپ میں کھڑا ہوں. 10 منٹ لوں گا صرف آپ کے. لوگوں نے دیکھا مذہب صرف دو ہے، ایک حسین کا مذہب ہے، ایک یزید کا مذہب ہے. انہوں نے کہا دونوں میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا. حسین کے لشکر میں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، یزید کے لشکر میں بھی باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے. حسین کے لشکر میں بھی قرآن ہے، یزید کے لشکر میں بھی قرآن ہے. حسین کے لشکر میں بھی حافظ قرآن ہے، یزید کے لشکر میں بھی حافظ قرآن ہے. حسین کے لشکر میں بھی قاری قرآن ہے، یزید کے لشکر میں بھی قاری قرآن ہے. اس نے کہا جب سب تو ایک جیسا ہے، سوچ ایک جیسی ہے، چال ایک جیسی ہے، ڈھال ایک جیسی ہے، فکر ایک جیسی ہے. یہاں پہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے. یہاں بھی محمد رسول اللہ ہے، وہاں بھی محمد رسول اللہ ہے. معاذ اللہ محقق نے کہہ دیا جس صف میں ہم حسینیت کو کھڑا کریں گے، ثم معاذ اللہ اسی صف میں ہم یزیدیت کو کھڑا کریں گے. میں نے کہا تھا مولوی نے سب سے بڑا نقصان کیا اپنی قوم کو اس صف اعزا سے دور رکھنے کا. اس کا نقصان یہ سامنے آیا کہ محقق نے کہا ہم جس صف میں حسینیت کو کھڑا کریں گے
اسی صف میں ہم یزیدیت کو کھڑا کریں گے. تو میں اس محقق سے کہوں گا کہ آپ نے تحقیق کرنے میں غلطی کر دی, آپ کو پتہ نہیں چل سکا حسین میں اور یزید میں فرق کیا تھا. آپ نے قوم کو بتا دیا جس صف میں ہم حسین کو کھڑا کریں گے اسی صف میں ہم یزیدیت کو کھڑا کریں گے. اور تمہیں آج اس منبر کے مسلح سے بتاتے ہیں, تم علی کی دہلیز پہ آگے سجدہ کرو, ہم تمہیں بتائیں گے کہ حسینیت میں اور یزیدیت میں فرق کیا تھا. ایک لشکر حسین کا تھا, ایک لشکر یزید کا تھا. ایک حسین کا ایک یزید کا. بھائی شگن یہاں پہ دیکھ رہے ہیں حسین کے لشکر تھا, ایک یزید کا لشکر تھا. یزید کے لشکر میں نماز تھی, حسین کے لشکر میں وارث نماز تھا. یزید کے لشکر میں قرآن تھا, حسین کے لشکر میں ناطق قرآن تھا. یزید کے لشکر میں قاری قرآن تھا, یہاں قاری خود رحمان تھا. وہاں قاری قرآن تھا, یہاں قاری خود رحمان تھا. وہاں حافظ قرآن تھا, یہاں محافظ قرآن تھا. وہاں کلمہ محمد کا تھا, یہاں بیٹا محمد کا تھا. وہاں کلمہ محمد کا تھا, یہاں وارث محمد کا تھا. وہ علی ولی اللہ کا انکار کر رہے تھے, یہ علی ولی اللہ کا پرچار کر رہے تھے, وہ انکار کر رہے تھے, یہ پرچار کر رہے تھے. حسین کے پیچھے صرف محمد نہیں تھا, حسین کے پیچھے آدم تھا, یزید کے پیچھے ابلیس تھا. حسین کے پیچھے حبیل تھا, یزید کے پیچھے قبیل تھا. حسین کے پیچھے ابراہیم تھا, یزید کے پیچھے نمرود تھا. حسین کے پیچھے موسیٰ تھا, یزید کے پیچھے فرعون تھا. حسین کے پیچھے عیسیٰ تھا, یزید کے پیچھے شداد تھا. یہاں لشکر حسین میں ابو طالب کھڑا مسکرا رہا تھا, وہاں لشکر یزید میں ابو سفیان کھڑا گھبرا رہا تھا. یہاں محمد تھے, وہاں ابو جہل تھا. یہاں علی تھے, وہاں وہ تھا. یہاں حسین تھے, وہاں یزید تھا. حسین کے پیچھے صفی اللہ تھا, حسین کے پیچھے نجی اللہ تھا, حسین کے پیچھے خلیل اللہ تھا, حسین کے پیچھے روح اللہ تھا, حسین کے پیچھے محمد رسول اللہ تھا. اب وہ بندہ دیکھوں گا جس نے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھایا. 7 لاکھ نبیوں نے حسین کے پیچھے نماز عشق ادا کر کے بتایا کہ ہم قیامت تک کے آنے والے ہر غیرت مند انسان کو یہ کہنے پہ مجبور کریں گے کہ حسین زندہ باد ہے, یزید ہمارا. آپ کی کیا بات ہے علی والے جی, ہم ہر غیرت مند انسان کو یہ کہنے پہ مجبور کریں گے. بڑی دیر سے پہنچے کہ حسین زندہ باد ہے اور یزید مردہ باد ہے. آج ابھی میرے بعد بھی پڑھیں گے, ذاکر صاحب بھی پڑھیں گے, وہ مصائب پڑھیں گے, مصائب کے بعد زنجیر زنی ہوگی. اسی طرح لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آنسوں کی حد تک, ماتم کی حد تک, تو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں, لیکن یہ جو آپ اپنی پشت زخمی کرتے ہیں, یہ جو نشان لگاتے ہیں, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. آج میں اس منبر کے مسلح سے اجتماع ہے, شیعہ کا بھی ہے, سنی کا بھی ہے. یہاں شیعہ بھائی بھی موجود ہیں, اہل سنت بھائی بھی موجود ہیں. میں آپ کو اس منبر کے مسلح سے بتانے لگا ہوں کہ ہم زنجیر زنی کرتے کیوں ہیں, ہم اپنی پشت پہ نشان لگاتے کیوں ہیں, ہم اپنی پشت زخمی کرتے کیوں ہیں. چلو میں تمہیں 1400 برس کی تاریخ کا سفر کروا کے کربلا کے میدان میں لے کے چلتا ہوں. ہم تمہیں حسین کے لشکر میں بعد میں لے کے چلیں گے, ہم تمہیں پہلے لشکر یزید میں لے کے چلیں گے. لشکر یزید میں جا کے تم عمر بن سعد کی پشت دیکھنا, نہ تمہیں نشان نظر آئے گا, نہ تمہیں زخم نظر آئے گا, نہ تمہیں کوئی داغ نظر آئے گا. خرم علی کی پشت دیکھنا, نہ نشان نظر آئے گا, نہ زخم. اب وہ جو بندہ جو زنجیر زن ہے صرف وہ بندہ میرے ساتھ بولے, دوسرا بندہ میرے ساتھ نہ بولے. خرم علی کی پشت دیکھنا, نشان نظر آئے گا, نہ زخم نظر آئے گا, نہ داغ نظر آئے گا. عبید اللہ ابن زیاد کی پشت دیکھنا چاہیے, نہ نشان نظر آئے گا, نہ زخم نظر آئے گا, نہ داغ نظر آئے گا. تم 9 لاکھ لشکر کی ایک ایک بندے کی پشت دیکھنا, کسی کی پشت پہ تمہیں نہ تو نشان نظر آئے گا, نہ زخم نظر آئے گا, نہ داغ نظر آئے گا. میں منبر کے مسلح سے بتانے لگا ہوں کہ ہم اپنی پشت زخمی کرتے کیوں ہیں, ہم نشان لگاتے کیوں ہیں. یہاں لشکر یزید کے بعد ہم تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں حسین کے لشکر کی طرف لے کے چلیں گے. یہاں پہ تم علی اکبر کی پشت دیکھنا, اس پہ بھی نشان, اس پہ بھی زخم. تم عباس کی پشت دیکھنا, اس پہ بھی نشان, اس پہ بھی زخم. تم حسین کی پشت دیکھنا, اس پہ بھی نشان, اس پہ بھی زخم. اور تجھے اب بھی پتہ نہیں چلا ہم زنجیر زنی کرتے کیوں ہیں. ہم اپنی پشت پہ زخم لگا کے خود کو حسین جیسا بنا کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے. یزیدیوں سے
پتہ چلا ہم کیوں گوشت پہ نشان لگا جب ان کی پیش کہیں پہ بھی نہ جائے. پھر آخر پہ ایک چیز بتا دیتے ہیں جی انہوں نے خود مارا تھا. اب خود روڈ پہ آ کے احتجاج کرتے ہیں, خود ہی ماتم کرتے ہیں. سید بسم اللہ یہاں پہ دیکھیں, خود ہی احتجاج کرتے ہیں, خود ہی ماتم. توجہ ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ خود ہی ماتم کرتے ہیں انکل, خود ہی احتجاج کرتے ہیں. ان کی سمجھ نہیں آتی. یاد رکھنا الزام لگانے سے کبھی مسئلے کا حل نہیں نکلتا. مسئلے کا حل نکالنا ہے تو سیدھی طرح ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو, ہم تمہیں بتائیں کس نے مارا تھا. مارنے والے ہمارے بزرگوں میں سے تھے یا مارنے والے تمہارے بزرگوں میں سے تھے. اگر تم نے نہیں آنا چلو آؤ آج یہ روڈ پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مارنے والے کس کے بزرگوں میں سے تھے. ایسے الزام لگانے سے کبھی قاتل بے نقاب نہیں ہوگا, الزام لگانے سے کبھی قاتل پکڑا نہیں جائے گا. اس طرح کرتے ہیں, اس جیوٹی روڈ پہ آ جاتے ہیں, میں تیری کتابیں لے آتا ہوں, تو میری کتابیں لے آتا. میں بادشاہ حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے میں تیری کتابیں لے آتا ہوں, تو میری کتابیں لے آ. یہاں لائیو ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں, پنڈال کی موجودگی میں دائیں طرف میں کھڑا ہوتا ہوں, بائیں طرف تو کھڑا ہوں, میں بھی ہاتھ میں قرآن پکڑتا ہوں, تو بھی ہاتھ میں قرآن پکڑ. آج حسین کے قاتل یہاں بے نقاب کر کے جاتے ہیں, میں بھی ہاتھ میں قرآن پکڑتا ہوں, تو بھی ہاتھ میں قرآن پکڑ. ہاتھ میں قرآن پکڑ کے لائیو ویڈیو کیمرے پنڈال کی موجودگی میں سارے عالم اسلام کے سامنے میں قرآن ہاتھ میں لے کے حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتا ہوں, تو بھی حسین کے قاتلوں پہ لعنت کر. حسین کے قاتل پہ لعنت کرنے سے قاتل کا